قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، کس کو؟ ایمان والوں کو بتا رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی کو اختیار کرو۔ کس کو؟ تقوی کو اختیار کرو۔ اور دوسری بات، یہ بات بتا کس کو رہا ہے؟ مسلمان کو نہیں بتا رہا ہے، ایمان والوں کو بتا رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے، ایمان والے میں مسلمان میں بہت فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا کس کو رہا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تم ایمان لا چکے ہو، مومن بندے بن چکے ہو، تو پہلے تقوی اختیار کرو۔ پھر جب آگے اللہ بتا رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو گئے، مومن بندے ہو گئے، تقوی بھی اختیار کر گئے، پھر اس کے بعد پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے اس کے بعد؟ ایمان والے اگر ہو گئے، مومن بندے اگر ہو گئے تو تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار کرے تو پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ سچے کون ہیں؟ صدیقین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، اور صالحین یعنی اولیاء اللہ سچے بندے ہیں۔ اولیاء اللہ سچے ہیں۔ جب ان کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جو آیت تھی کہ ہم ایمان والے بھی بن گئے، پھر ہم تقوی اختیار کرنے پر تقوی والے متقی بھی بن گئے، پھر اس کے بعد جب سچوں کے راستے پر ہو گئے تو ہم جو ہے سچوں کے ساتھ ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس کی اور بہت خلاصہ کر سکتے ہیں لیکن وقت کی وجہ سے اتنا خلاصہ نہیں کر سکتے۔ میں بات صرف تھوڑی بتا کر آگے بات بتانا چلوں کہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک ایسے بزرگ تھے، ایسے ولی تھے کہ کوئی بھی بندہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، کوئی بندہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اپنے محنت سے کچھ قابل بنتا ہے، تب اس کا چرچا ہونے لگتا ہے، جب اس کا نام ہونے لگتا ہے۔ لیکن حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے آپ کا چرچا شروع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے آپ کا چرچا شروع ہو چکا تھا۔ کیسے چرچا شروع ہو چکا تھا کہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ابھی 200 سال پہلے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کے زمانے سے 200 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں جس کا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ وہ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر خطاب فرماتے اے یا عبد القادر جیلانی کہہ کر ایک جو ہے اپنے خطبے میں یہ بات کو جو ہے زیادہ فرما دیتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں۔ نماز ختم ہو جاتی ہے، خطبہ ختم ہو جاتا ہے، جنید بغدادی کے مریدین فرماتے ہیں کہ اے جنید بغدادی، اے ہمارے پیر و مرشد، آپ جو ہے آپ بیان کرتے کرتے، آپ خطبہ دیتے دیتے اچانک حضرت عبد القادر جیلانی کہہ کر پکارا۔ آپ کس کو پکار رہے تھے؟ کیا پکار رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ ہم اس بات کو سمجھے نہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی، ابھی غوث پاک پیدا ہونے 200 سال کا وقت ہو چکا ہے، ابھی ہونے والے ہیں، اس سے پہلے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ اے مریدوں سنو، اسی بغداد شہر کے اندر، اسی جامعہ مسجد کے اندر ایک 200 سال کے بعد ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے جو ہے حکم سے اور جو ہے رسول اللہ کی عطا سے، وہ بندہ اسی جگہ پر کھڑا ہو کر کہے گا قدم حاضی علی رقبتی کلی ولی جلہ، وہ کہے گا قدم حاضی رقبتی کلی ولی جلہ، وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا، تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہوگا۔ تو حضرت جنید بغدادی اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کہ مریدو، وہ بندہ وہ جو اللہ کا ولی ہوگا، وہ 200 سال کے بعد آ کر یہ بات کہے گا، میں اس کی ولایت پر آج ہی اپنا سر جھکا رہا ہوں کہ وہ جو عبد القادر پیدا ہوگا اس کا قدم ہی نہیں، اس کا قدم میرے صرف جو ہے کندھوں پر ہی نہیں، میرے سر پر بھی ہوگا، میرے آنکھوں پر بھی ہوگا، صرف کندھوں پر ہی نہیں، میرے سر پر بھی ہوگا، میری آنکھوں پر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ عبد القادر جیلانی
کی کیا شان ہے، آپ کی شان تو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے حضور حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے آپ کے چرچے شروع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے آپ دھوم مچا رہے ہیں۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے بدن مبارک میں تھے، تب بھی آپ کی کرامتیں ہو رہی ہیں۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے کرامتوں کا چرچا شروع ہو رہا ہے۔ جب آپ پیٹ سے باہر آئے، اس کے بعد جب بچپن آیا تب بھی کرامتیں چالو ہو گئے، جوان ہوئے تب بھی کرامتیں چالو ہوئے، آخری وقت آیا تب بھی کرامتیں ہوئے، آپ جو ہے بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی کرامتیں ہو گئے، اور آج جو ہے 1000 سال کا وقت گزر گیا ہے، آج بھی کرامتیں ہو رہی ہیں، آج بھی زندہ کرامتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پرانے بزرگان دین یہ عقیدہ رکھتے تھے، مانتے تھے کہ جس گھر میں 11ویں شریف ہوتی ہے اس گھر میں حضور سیدنا غوث پاک روحانی طور پر ان کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، ان کے گھر کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص آئے، آ کر اسی طریقے سے 11ویں کی دعوت دی۔ یہ جو 11ویں جو کھلاتے ہیں یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ بات تو یہیں پر رکھتا ہوں، حضور حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کے ملفوظات میں سے ایک بات یاد آتی ہے کہ حضرت سیدنا غوث پاک سے کسی نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، اگر اللہ نے آپ کو ساری دنیا کی دولت آپ کے پاس اگر دے دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ دولت کا آپ کیا کریں گے؟ تو اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ میں بڑی بلڈنگ بناتا، میں بڑے 10 ایکڑ کھیت لیتا تھا، میں جو ہے بڑا ایک کاروبار ڈالتا تھا۔ ہماری دنیاوی سوچ اس طریقے سے ہوتی ہے، اور غوث پاک 1 منٹ بھی نہیں لگا سوچے بغیر آپ کو کسی نے کہا کہ اگر دنیا کی دولت دے دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی دولت اگر میرے پاس دی جائے تو میں سب سے بڑا کام میرے نزدیک، اگر سب سے بڑا اگر نیک کام کوئی ہے تو لوگوں کو کھانا کھلانا، میں کھانا کھلاتا رہوں گا، میں لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، ہمارے جو قاسم بھائی ہے جو اس طریقے سے جو ہے عقیدت رکھ کر لوگوں کی کھانا کھلاتے ہیں، اور ہم جو ہے جو ٹوٹے پھوٹے جو علم رکھنے والے ہیں، کم علم رکھنے والے ہیں، ہم کو جو ہے اس قابل سمجھ کر یہاں پر بلا کر دعوت بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو اس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، بڑے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ایسا کام اور لے، اور آپ کے اندر جو ہے ایسا جذبہ دے، آپ کو آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، بتا کیا رہا تھا کہ حضرت سیدنا غوث پاک دستگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ اے غوث پاک، آج میرے پاس 11ویں کی دعوت ہے، میں نے 11ویں کی ہے، 11ویں کھانے کے لیے میرے پاس آئیے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی 11ویں کی دعوت دی اسی دن۔ تیسرا شخص آیا، اس نے بھی 11ویں کی دعوت دی۔ چوتھا شخص آیا، اس نے بھی 11ویں کی دعوت دی۔ اسی طریقے سے 70 جو ہے لوگوں نے آ کر آپ کو ایک ہی دن میں جو ہے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے، ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ تو اب آپ بتائیے کہ حضور سیدنا غوث پاک جو ہے اس وقت جو ہے سب سے کہا کہ میں کسی کے پاس نہیں آؤں گا، ایسا نہیں کہا کہ سب سے کہا کہ میں ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ اور حضور سیدنا غوث پاک اپنے ایک مرید کو لے کر ایک کے گھر جاتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر جو ہے پھر اپنے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آدمی مچل رہا تھا کہ حضور سیدنا غوث پاک میرے گھر تشریف لائے، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ کوئی دوسرا کہتا تھا کہ حضور سیدنا غوث پاک میرے پاس تشریف لائے، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ اسی طریقے سے 70 آدمی ایک دوسرے سے خوشی منا رہے تھے، ایک دوسرے سے بے بات بول کر خوش ہو رہے تھے کہ غوث پاک چلو کل میرے گھر آئے تھے، مجھے بڑا خوشی ملی، بڑی مجھے اچھا ملا، اچھا دکھا مجھے غوث پاک آنے پر۔ پھر ایک دوسرے کہنے لگے کہ تمہارے پاس کب آئے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ میرے پاس تو کل مغرب کے بعد آئے تھے۔ تیرے پاس کب آئے تھے؟ میرے پاس بھی مغرب کے بعد آئے تھے۔ تیسرا پوچھتا ہے تیرے پاس کب آئے تھے؟ میرے پاس بھی مغرب کے بعد آئے تھے۔ چوتھا پوچھتا ہے تیرے پاس کب آئے تھے؟ میرے پاس بھی مغرب کے بعد۔ اسی طریقے سے 70 آدمی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے تھے؟ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس مغرب کے بعد آئے تھے۔ وہ سب کے لوگوں کی باتوں کے اندر اس ذہن میں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے، حل معلوم کرنے کے لیے حضور سیدنا غوث پاک کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے
پیر روشن ضمیر، اے عبد القادر جیلانی، آپ جو ہے بتائیے کہ حقیقت میں کس کے گھر تشریف لے آئے تھے؟ تو لوگوں نے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یا غوث پاک آپ فرمائے کہ آپ میرے گھر آئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ آپ فرمائے کہ میرے گھر آئے تھے، آپ بتائیے کہ حقیقت میں کس کے گھر تشریف لے آئے تھے؟ حقیقت میں کس کے گھر تشریف لے آئے تھے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبد القادر جیلانی بنا کر پیدا فرمایا ہے، مجھے ولی ہی نہیں ولیوں کا سردار بنا کر پیدا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں ایک ہی جگہ جا کر، ایک ہی جگہ بیٹھ کر 70 مقامات، تو یہ بہت دور کی بات ہے، اگر 70,000 مقامات پر بھی مجھے میں جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، غوث الورا زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں صرف 70 ہی نہیں، 70,000 اگر لوگ بھی اگر مجھے دعوت دیتے تو میں سب کے گھر چلا جاتا تھا۔ یہ حضور سیدنا غوث پاک دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے۔ اب آپ بتائیے، یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ آج کے دور کے حساب سے، آج کے زمانے کے حساب سے شک و شبہات کرتے ہیں کہ غوث پاک ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کیسے جا سکتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا یہ بات ناممکن ہے۔ ناممکن ہو سکے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ جو ہمارے ذہن سے الگ ہو جائے، ہمارے ہاتھوں سے جو نہ ہو، وہ کسی ولی کے ہاتھوں سے ہو جائے، اسی تو کرامت کہتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے بھی ہو جائے، ولی کے ہاتھوں سے بھی ہو جائے، تو پھر ہمارے میں غوث پاک میں پھر فرق نہیں رہ گیا۔ پھر غوث کون ہوا اس دور کے اندر؟ ساری دنیا غوث ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی قوتیں دی تھی، ایسی ایسی طاقتیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جو ہے جو چاہے وہ کر سکتے تھے۔ لیکن ایک بات بتاتا چلو کہ میں بات بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آج لوگ جو ہے کرامتوں کے منکر ہو گئے ہیں، کرامتوں کو ماننے کے لیے انکار کرتے ہیں کہ کوئی کرامت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، کسی جو ہے ولی کی کرامتوں کا انکار کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ، علماء کرام یہاں پر موجود ہے، کہ کوئی بندہ کسی کرامت کو ہی نہیں مانتا تو وہ قرآن کا منکر ہو گیا، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیسے کافر ہو جاتا ہے وہ بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، میں آیت نہیں پڑھ سکتا، صرف مفہوم بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت بٹھا کر تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے جو ہے مجلس میں جنات بھی بیٹھتے تھے، آپ کے مجلس میں جو ہے انسان بھی بیٹھتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ایک نبی ہے، لیکن ہمارے نبی سے چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی سے چھوٹا مقام ہے، بڑا مقام کسی کا نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ چھوٹا نبی کی چھوٹی امتی کی کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں، جناتوں سے کہہ رہے ہیں کہ سبائے بلقیس کا جو تخت ہے، وہ تخت جو ہے میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ وہ تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ اب آپ بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے فلسطین کے اندر، اور جو بلقیس کا جو تخت ہے وہ ہے یمن کے اندر۔ 1000 میٹر کا جو ہے 1000 کلومیٹر کا جو ہے فاصلہ ہے۔ اب آپ جو ہے سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کون جو ہے میرے پاس جو ہے اس کا تخت اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر میرے پاس لے کر آئے گا، اور جتنا جلدی کون لاتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دو۔ تو جناتوں میں سے قرآن پاک بتا رہا ہوں میں آپ کو، جناتوں میں سے جنات اڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا سلیمان علیہ السلام، وہ تخت آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ وہ تخت سبائے بلقیس کا تخت میں جو ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت میں لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا جن اڑتا ہے، وہ جن اٹھ کر کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں 2 گھنٹے کے اندر لاؤں گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ پھر کوئی اٹھ
کر کہتا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے اندر لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ اسی کے اندر جو ہے وہیں پر سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جو جناتوں کی مجلس، جنات بھی بیٹھے ہوئے تھے، اسی پر جو ہے انسان بھی بیٹھے ہوئے تھے. اسی انسان میں سلیمان علیہ السلام کا امتی کا ایک ولی جس کا نام حضرت آصف بن برقیہ ہے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھ کر کھڑے ہو کر سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا سلیمان، اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دے دیں تو ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا. پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، مجھے اتنا جلدی جو ہے تخت چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پلک جھپک کر آنکھ کھولتے ہیں تو وہ تخت جو ہے آپ کے پاس موجود تھا. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی اولیاء اللہ کا منکر ہے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، اولیاء اللہ کی کرامتوں کو نہیں مانتا، تو سنو کہ سلیمان علیہ السلام کہ آپ نبی ہیں، آپ کے زمانے کا ایک ولی جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے جنات جو ہے وہ تخت کو لانے کے لیے پوری گھنٹے لے رہے تھے، کوئی 2 گھنٹے لے رہے تھے، کوئی 5 گھنٹے لے رہے تھے. لیکن اسی مجلس کے اندر جو ہے ایک ایسا بھی جو ہے اللہ کا ولی تھا جس کے اندر اللہ نے اتنے طاقت دی تھی کہ ہزاروں کلومیٹر کا جو تخت تھا وہ 1000 کلومیٹر دور سے جو ہے وہ تخت جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ سلیمان علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہے لیکن چھوٹے نبی ہے ہمارے نبی کے مقابلے میں. جب ہمارے نبی کے مقابلے میں ایک چھوٹے نبی ہے اور چھوٹے نبی کا ایک چھوٹا امتی آصف بن برقیہ کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہے. اور نبیوں کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اس نبی کے دور کے اندر اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے نبی کے جو ہے امت میں پیدا ہونے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اگر اپنے ہاتھوں سے اگر کوئی کرامت کر دے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ جب ایک سلیمان علیہ السلام کا امتی جو ہے ان کا امتی کا ایک ولی جب جو ہے تخت لا سکتا ہے تو وہ بات کو مان سکتے ہیں. جب ہمارے نبی کی جو ہے امتی میں سے اگر اس زمانے کا سب سے بڑا غوث اور پورے قیامت تک کے لیے جو سب سے بڑا غوث ہے وہ غوث اگر کوئی کرامت دکھاتا ہے تو اس میں ہم منکر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کی کرامتوں کو ہم مانتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا غوث پاک دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے آپ کو اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو چن لیا تھا. کسی کو اللہ کا ولی ہونے پر چن لیتا ہے، کسی کو جو ہے دعا کی بدولت بن جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو ماں کی دعا لگ گئی جو ہے ولی بن گیا، کسی کو جو ہے استاد کی دعا لگ گئی ولی بن گیا، کسی کو پیر کی دعا لگ گئی ولی بن گیا، کسی کو جو ہے عبادت کرتے کرتے اللہ کا ولی بن گیا، کوئی ریاضت کرتا تھا، ریاضت کرتے کرتے بائی چانس اللہ کا ولی ہو گیا. لیکن غوث پاک بائی چانس اللہ کے ولی نہیں بنے. غوث پاک کسی کی دعا کی بدولت آپ جو ہے ولی نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی خاص کر کے آپ کو آپ کو اللہ کا ولی بنا کر پیدا ہی آپ کو اللہ کا ولی بنا کر پیدا فرمایا. کس طریقے سے پیدا فرمایا؟ حضور سیدنا غوث پاک کی بہت ساری ان گنت کرامتیں ہیں، وہ کرامتیں جو ہے بیان نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی ہی باتیں ابھی 5-10 منٹ میں ختم کروں گا. حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں آپ مدرسہ جاتے تھے تو غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسہ جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ غیب سے آوازیں آتی تھی کہ ہٹ جاؤ بچوں، اللہ کا ولی شیخ عبد القادر جیلانی آ رہا ہے، اللہ کا ولی شیخ عبد القادر جیلانی آ رہا ہے. پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو آواز جو آتی تھی کہ ہٹ جاؤ بچوں اللہ کا ولی آ رہا ہے، یہ آواز صرف میں اکیلا نہیں سنتا تھا، میرے ساتھ میں جو میرے طلبہ تھے، یعنی کہ میرے ساتھ میں جو میرے ساتھی تھے وہ ساتھی بھی سنتے تھے، مجھے جو پڑھانے والے جو میرے استاد ہوئے وہ استاد بھی سنتے تھے. اس آواز کو میرے استاد بھی سنتے تھے، میرے ساتھی بھی سنتے تھے. کیا ہے یعنی کہ جو ہے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھے تب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اپنا خاص جو ہے اپنا ولی بنایا ہے، خاص مجھے اپنا دوست بنایا ہے.
تو میرے محترم سامعین کرام، حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ جو ہے چھوٹے تھے، لیکن آپ جو ہے چھوٹے تھے تو جو ہے ایک آخری بات بتاتا چلو کہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی آپ چھوٹے تھے تو جو ہے آپ کے گاؤں سے قافلہ جو ہے مدینے کی طرف جا رہا تھا، ایک گاؤں سے جو ہے آپ کے گاؤں سے شہر جیلان سے جو ہے قافلہ جو ہے مدینے کی طرف یعنی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو غوث پاک جو ہے بچپن کا عالم ہے، چھوٹے تھے، جا کر جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے پوچھتے ہیں قافلے والوں سے کہ قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی خواہش ہوتی ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی کعبۃ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، آپ کی امی سے کہتے ہیں کہ امی جان، شہر جیلان کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر کچھ لوگ جو ہے قافلہ بنا کر اللہ کے گھر جا رہے ہیں، میں بھی گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کی امی حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے نہیں، ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہاری عمر جو ہے پڑھنے کی ہے، بعد میں حج کر لینا، ابھی حج نہیں کرنا، پہلے تم پڑھ لینا، بعد میں چلے جانا۔ اور حضرت غوث پاک یہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی ہے، ماں کا دل بھی نہیں توڑنا تھا، ماں کو بھی جو ہے برا بلا نہیں کہنا تھا کہ مزید نہیں کرنا تھا، اور یہاں پر جو ہے خواہش بھی تھی کیسے کروں، کیا وجہ سے کروں۔ آپ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں، وہ قافلہ جانے لگتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک ابھی بچپن کا عالم ہے، غوث پاک اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں، ہو کر جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ قافلے والے جا رہے تھے۔ وہ قافلے والے کہاں جا رہے تھے؟ وہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ غوث پاک کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے دل میں کہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر کو جائیں گے تو یہ جو ہے طواف کریں گے، یہ اللہ کو گھر کو جائیں گے تو مقام ابراہیم کے پاس جائیں گے، یہ اللہ کو گھر کو جائیں گے تو یہ جو ہے صفا مروہ کے پاس جائیں گے، یہ اللہ کو گھر کو جائیں گے تو وہاں پر آب زمزم کا پانی پیئیں گے، یہ اللہ کو گھر کو جائیں گے تو وہاں پر جو ہے میدان عرفات میں چلے جائیں گے، یہ سب کچھ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن میں کیا کروں، میں تو کتنا بد نصیب ہوں، یہ سوچ رہے تھے۔ وہ قافلہ جا رہا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، وہ قافلہ آگے چلتا گیا۔ جب قافلہ آگے چلتا گیا اس کے بعد جو ہے قافلہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو آج اچانک جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کہ کاش میں بھی جا سکتا تھا، لیکن میں مجبور ہوں، جا نہیں سکتا۔ تو اتنے میں ایک تیز ہوا آتی ہے، ایک تیز آندھی آتی ہے، اور ایسی تیز ہوا اور ایسی تیز آندھی آتی ہے کہ ایک دم جو ہے آپ کی آنکھوں میں جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں جو ہے دھول جو ہے لگ جاتی ہے، مٹی چلی جاتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں میں جو ہے اپنی آنکھیں ایسا ملتے ہیں، مل کر جب کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا، سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا۔ حضرت غوث پاک جو ہے کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے ہیں، پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تو نہیں آ سکتا تو کیا ہوا، تو میرا محبوب ہے، تو میرا دوست ہے، تو جو ہے غمگین نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں بھی بتایا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہے نہ کسی کا خوف کھاتے ہیں نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ جو ہے غیب سے بتا رہا ہے کہ اے میرے عبد القادر جیلانی، تو جو ہے تو جو ہے قادر ہے، القادر ہے، میں جو ہے انا القادر ہوں، تو جو ہے القادر کا، تو جو ہے انا القادر کا جو ہے بندہ عبد القادر ہے، میں انا القادر ہوں، تو آ نہیں سکتا تو کیا ہوا، لے کعبے کو میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جی بھر کے دیدار کر لے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر آپ جو ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت سیدنا غوث پاک ایک وعدہ نبھانے کے لیے آپ جو ہے اپنا چور کے سامنے، ڈاکوؤں کے سامنے جو ہے آپ کس طریقے سے جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اپنے سارے کے سارے اشرفیاں دے دیتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں صرف ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کا صرف نام لیں، غوث پاک کا نعرہ لگائیں، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ صرف یہی نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے زندگی میں جو کام کیے ہیں، جو عمل کیے ہیں، اس طریقے سے عمل بھی کرنا ہوگا۔ غوث پاک نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، لیکن ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں لیکن ہماری زبانوں میں جھوٹ ہوتی ہے، ہماری زبانوں میں جھوٹ جو ہے نکلنا چاہیے۔ یہ جھوٹ کو جو ہے ہم بہت معمولی سمجھ چکے ہیں۔ آخری بات بتانا چلو حافظ صاحب، آخری بات یہ آپ کو جو ہے میں ایک سبق کے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر اتنی جھوٹ آ گئی ہے کہ ہم کسی کو بھی اتنا بنداس جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارے کو جو ہے تھوڑا بھی ڈر نہیں ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے معمولی گناہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ایک بندہ ایک ایسا تھا کسی زمانے کے اندر کہ بچپن سے جھوٹ بولتا تھا, پوری جوانی جھوٹ بولنے میں گزر گئی, بڑا ہوتے ہوتے پوری جو ہے ہر کوئی جو ہے جھوٹے اگر کوئی بات کرتا تو سمجھتے تھے کہ یہ جو وہ کوئی بھی بندہ جو ہے کوئی بھی بات کرتا تو لوگ کہتے تھے کہ جھوٹی بول رہا ہے. اتنا جھوٹ بولتا تھا ایک زمانے کے اندر ایک بندہ, تو اتنا جھوٹ بولتے بولتے وہ جوانی گزر گئی, اس کا جو ہے بچپنا چلا گیا, بڑھاپا ہو گیا, اس کے بعد وہ انتقال کر گیا. جب انتقال کر گیا تو اس بندے کو جو ہے لوگوں نے, چلو یہ جھوٹا آدمی تھا, پوری زندگی بھر جھوٹ بولتا رہا, اتنا جھوٹا, اللہ اس کے اوپر لعنت کرے. اسے جو ہے آخری وقت میں لے جا کر گاؤں کے لوگ جو ہے اس کو دفنا دیتے ہیں. جب دفنا دیتے ہیں تو جھوٹ کی لت اتنی لگی ہوئی تھی, اب اس بات پر آپ ہنسیں یا جو ہے روئیں یا جو ہے اس سے سبق حاصل کریں, یا آپ جو ہے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب وہ بندہ انتقال کر جاتا ہے, جب اسے قبر کے اندر لے جایا جاتا ہے, ساری زندگی اس نے جھوٹ بولا تھا. جب قبر میں آ کر جو ہے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے بتا, تو فرشتوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کون ہے, اب بھی تھوڑی دیر پہلے دو جنے آ کو بولے, ان کو جواب دیا تھا میں, پھر تمہیں لوگ آئے تو کون ہے بولنے کا واسطے بولتے. تو فرشتوں کو تک جو ہے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تھا. یعنی پوری بچپنا گزر گیا, جوانی گزر گئی, بڑھاپا گزر گیا, فرشتے جب سوال کرنے آئے تیرا رب کون ہے بتا, بھائی کون ہے تیرا رب, بولے تو وہ بندہ کیا بولتا, اب بھی دو جنے آئے تو ان کو جواب دیے سو میں, پھر تمہیں لوگ کون ہے وہ آئے والے. فرشتے خود کنفیوز ہوتا تھے کہ شاید اللہ شاید دوسرے فرشتوں کو رکھا ہوں گا, شاید ہمارے کو نہیں معلوم, چلو پہلی فرصت میں اللہ کے پاس جائیں گے, کیا یہ معاملہ ہوا ہوں گا. تو اللہ کے پاس وہ فرشتے دوبارہ واپس جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کیا ہم سے کوئی خطا ہوئی. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, تم تو معصوم ہو, تم سے کون سی خطا ہو سکتی ہے, کیا ہم نے کوئی تیرا کام جو ہے نہیں کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, تم نے تو میرے ہر کام بجا لاتے ہو, کیونکہ تمہارے اندر میں نے نفس نہیں رکھا, تم جو چاہے جو ہے وہ نہیں کر سکتے, تم کو جو میں نے کہا ہے وہی کرتے ہو. تو پھر جو ہے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم کے ایک بندے کا جو ہے سوال پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ تیرا رب کون ہے, جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخر قیامت تک جو ہے یہ سوال ہم سب کو پوچھتے آئیں گے اور پوچھتے رہیں گے. لیکن ایک بندہ جو انتقال کر گیا, ہم اس کو سوال کرنے گئے تو وہ پوچھتا ہے کہ دو جنے آ کر گئے تو فرشتے میں ان کو جواب دے دیا, بول رہا ہے اس وجہ سے شاید تو ہمیں بدلا کر دوسرے لوگوں کو ڈیوٹی دیا ہوں گا, اس وجہ سے تجھے پوچھنے کے لیے آئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں وہ جو بندہ ہے, وہ بندہ جو ہے اتنا جھوٹا بندہ ہے کہ دنیا میں جب تک رہا جھوٹ بولا, آج خبر میں آنے کے بعد بھی نہیں سدھرا, خبر میں بھی تم لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو عادت ہے, یہ عادت اگر چھوٹی گناہ ہے, چھوٹا گناہ چلتا بول کے اگر کریں گے تو یہ گناہ جوان ہونے پر بھی رہے گا, بڑھاپا ہونے پر بھی رہے گا, شاید جو ہے مرنے کے بعد بھی جو ہے ایسا بھی بول سکتے چند اگر کوئی ہو سکتا تو اس طریقے سے جو ہے اگر حضور سیدنا غوث پاک کے سے محبت کرتے ہو تو ان کی تعلیمات پر بھی غور کرو. ہمارے سنی بھائی خاص کر کے جو ہے ہر ایک چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے لیکن نمازوں سے دور رہتے ہیں, خاص کر کے نمازوں کی پابندی کرو. ہمارے جو ہے صرف بھائی ہی نہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں ہی نہیں, ہمارے پردوں پر جو بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ماں اور بہنیں, ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کریں, ذکر کی پابندی کریں. کیونکہ خاص کر کے جو ہے بچہ اگر جو صحیح تعلیم اگر جو سیکھتا ہے شروعات میں تو اپنی ماں کی تعلیم سے سیکھتا ہے, ماں کی وجہ سے سیکھتا ہے. تو ماں جو ہے سب سے پہلے دیندار ہونا ضروری ہے, کم سے کم جو ہے نماز اور روزے کی تو جو ہے پابند ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.